بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ آج ہم اپنے چیپٹر کا جو خود مختار ریاستوں کا چیپٹر ہے نا، اس کا لاسٹ کوسچن کریں گے، صلاح الدین ایوبی کا سیرت و کردار اور اس کے کارنامے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک سیرت و کردار کی بات ہے، صلاح الدین ایوبی پہ کوسچنز آ جاتے ہیں نا، مطلب ان کے سیرت پہ حوالے سے بھی، جس طرح ہم شروع کے خلفاء کا پڑھتے ہیں نا، میں آپ سے کہتی ہوں کہ عبداللہ صفا، ابو جعفر منصور، ہارون، مامون، ان کی سیرت و کردار کو تیار کریں۔ مہدی ہو گیا، بالکل اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے سیرت و کردار کے حوالے سے کوسچن آ جاتا ہے سبجیکٹیو۔ ان کے امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھ لیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ تھے، یعنی انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اسلام کی عظمت کو اور اسلامی سلطنت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے جہاد کو اپنا موٹو بنایا۔ اس دور میں اسلامی ریاستیں، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اسلامی پوری دنیا بٹی ہوئی تھی، خلیفہ عباسی خلیفہ کا کوئی ہولڈ نہیں تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی جو ہے نا، انہوں نے وہ محلاتی سازشیں اور محل کا عیش و آرام چھوڑا اور میدان جنگ میں جہاد کو اپنا موٹو بنایا۔ ان کا مقصد جو تھا وہ صلیبی یورپ کے یلغار کو روکنا اور یروشلم کو آزاد کرنا تھا۔ تو ظاہر ہے ابن شداد جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مورخ ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے جہاد سے متعلق ایک پوری کتاب تیار کروائی، جس میں تمام آیات قرآن اور احادیث جو جہاد سے متعلق تھیں وہ یکجا کیں اور وہ ان کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ تو ظاہر سلطان کا زندگی کا مقصد جہاد تھا، جو کہ انہوں نے نور الدین زنگی سے لیا نا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور شجاعت مثالی ہے۔ ایز اے حکمران اور جرنیل انہوں نے صرف فوجوں کو لڑایا نہیں، وہ خود بھی میدان جنگ میں عام سپاہیوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ تو جس طرح سے انہوں نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس طرح یورپ کے اتنے بڑے لشکر کا تن طرح مقابلہ کیا، وہ انہی ہی کا کردار تھا۔ وہ ایک اچھے باعمل مسلمان تھے، صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ایک شرعی لحاظ سے شریعت کی پابندی کرنے والے، تقویٰ اور پرہیزگاری ان کی جو ہے نا، وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھی۔ باجماعت نماز ادا کرنا، تمام فرائض کا اہتمام کرنا، روزے رکھنا، ایون کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز کا وقت آتا تو وہ اس کی ادائیگی کرتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے نا کہ صلاح الدین ایوبی کے کچھ روزے قضا ہوئے، تو وہ جب صلیبی جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے مسلسل رکھنے شروع کیے۔ ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تھی اور طبیب منع کرتا رہا، لیکن انہوں نے وہ روزے قضا کی اور اسی پر ان کی صحت زیادہ بگڑ گئی، ان کی وفات بھی ہو گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت اور سماعت کا بھی بہت شوقین تھے۔ ان کے ہر وقت صحبت میں نا علماء اور فقہا اور جو مفسرین اور حفاظ ہوتے تھے، جن سے وہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اپنی فیاضی اور دریا دلی کے لیے مشہور تھے۔ بینگ حکمران انہوں نے اپنے دور میں مدارس، شفاخانے، لائبریریاں تعمیر کروائیں، عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا۔ اپنی ذات کے لیے انہوں نے کبھی بھی بیت المال یا خزانوں سے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے علماء پہ، فقہا، مورخین، ادباء، شعراء، غریب مساکین پہ ان کا ہاتھ جو ہے نا بہت کھلا تھا، اور وہ اپنی فیاضی کے لیے نا مشہور تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی نرمی اور رحم دلی کے لیے مشہور تھے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ہر وقت حالت جنگ میں رہتے ہیں، ان کے کردار میں سختی اور ان کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کو ہم ایز اے حکمران جو ہے وہ ایک نرم اور رحم دل حکمران کے طور پہ پاتے ہیں۔ اپنی رعایا کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے وہ انتہائی رحم دل تھے۔ عفو درگزر کرنا ان کی شخصیت کا حصہ تھا نا۔ انہوں نے کبھی بھی انتقامی کارروائیاں نہیں کیں جنگوں میں جو ان کے دشمن تھے، سوائے رچینالڈ کے ساتھ جس طرح انہوں نے ان کا سر قلم کیا۔ ہمیں ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ہم مرتبہ، ہم منصب اور اپنے جو ہم عصر بادشاہ تھے، جو ان کے ساتھ جنگیں بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ رچرڈ شیردل جب بیمار ہوا تو اس کے لیے دوا بھیجی گئی۔ اصل میں رچینالڈ تو ظاہر ہے وہ شخص تھا جس نے نہ صرف یہ کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، بلکہ ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کی کوشش کی اور حجاز مقدس کی سرزمین پر حملوں کے منصوبے بنائے۔ تو اس کی اس جرأت پر صلاح الدین ایوبی اتنے غیظناک ہوئے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا نا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کی ویسے اگر آپ نرمی اور رحم دلی یا عفو درگزر کے واقعات دیکھیں تو بے مثال ہیں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو 1099 میں صلیبی یورپ نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا نا، اور جب 1187 میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں دوبارہ بیت المقدس فتح کیا گیا تو انہوں نے جو سلوک صلیبیوں نے مسلمانوں سے کیا تھا اور جس طرح مسلمانوں 70,000 سے زیادہ مسلمان قتل کیے تھے، تو صلاح الدین ایوبی نے اس کے بالکل برعکس بیت المقدس کی فتح کے موقع پہ نا عفو درگزر سے کام لیا، غیر مسلموں کو بحفاظت شہر چھوڑنے کی اجازت دی فدیہ کے عوض۔ تو اس طرح
بڑے پرامن طریقے سے نا بیت المقدس پہ قبضہ کیا گیا۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک کے لیے مشہور تھے صلاح الدین ایوبی۔ حالانکہ وہ اپنی پوری زندگی صلیبیوں سے جنگ کرتے رہے، عیسائیوں کے ساتھ برسر پیکار رہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کے کردار کا یہ خاصہ تھا کہ انہوں نے نان مسلم جو تھے، غیر مسلم، چاہے ان کی رعایا تھی یا دشمن فوج کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، عہد کیے گئے، معاہدے کیے گئے، وہ پورے کرنا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ ان کی ایک طرح سے نا شخصیت کا ایک مثالی پہلو تھا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے غیر مسلم زائرین پہ پابندی نہیں لگائی۔ بیت المقدس شہر میں جو عیسائیوں اور یہودیوں کی زیارات تھیں اسی طرح کھلی رہیں، ان کو اسی طرح آنے کی اجازت تھی، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ انہیں ہر طرح کی سہولیات دی گئیں۔ ان کے قیام و طعام کا حکومت کی طرف سے انتظام کیا جاتا تھا۔ تو یہ سلطان کا اپنا رویہ تھا نا۔ پھر اپنی سادگی اور درویشی کے لیے مشہور تھے۔ اس دور کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے۔ شام، حجاز، عراق، مصر، فلسطین، یہ سارا ان کے انڈر تھا، لیکن انہوں نے کوئی شاہانہ شان و شوکت نہیں اختیار کی۔ محل کے عیش و آرام کی جگہ اپنے خیمے کی زندگی کو ترجیح دی صلاح الدین ایوبی نے۔ وہ اس دور کے حکمرانوں کی طرح، جس طرح وہ دربار اور زیب و زینت اور محفلیں لگتی تھیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں، انہوں نے اپنے لیے محلات تعمیر نہیں کیے، انہوں نے اپنی زندگی کو جہاد کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ ایک عادل اور منصف مزاج حکمران تھے، اپنے عدل و انصاف کے لیے بھی مشہور تھے۔ عوام کو انہوں نے عدل و انصاف بھی بہم پہنچایا نا، اس کے لیے مثالیں موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سیرت کو آپ ایک دفعہ اچھی طرح خود سے بیٹا ریڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، ان کی سیرت کے نمایاں پہلو۔ اب ہم ان کے کارنامے دیکھتے ہیں۔ آسان کوسچن ہے یہ، ظاہر ہے ہم ان کے دور کے واقعات بھی پڑھے۔ صلاح الدین ایوبی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ہر طرح سے دیکھ لیں، ان کا تعارف، ان کے کارنامے بھی ہم نے دیکھنے ہیں، سیرت و کردار بھی، اور ان کے دور کے واقعات بھی، ٹھیک ہے۔ کارناموں میں پہلا کارنامہ جو ان کا حوالہ شہرت ہے، جس حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے، صرف مسلم دنیا نہیں، آپ کو حیرت ہوگی، صلاح الدین ایوبی مسلم دنیا کے ہیرو ہیں، اور صرف مسلم دنیا ہی ان کو نہیں جانتی، یورپی اور انگریز اور جو یورپی دنیا ہے وہ بھی صلاح الدین ایوبی کی معترف ہے، وہ بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر صلاح الدین ایوبی کو جو تاریخی مقام ہے اس کو مانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اسلامی دنیا کے ایک عظیم جرنیل اور فاتح تھے۔ انہوں نے جس طرح اپنے دور میں بینگ اے جرنیل، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے تنہا پورے یورپ کا جو ایک یلغار تھی اور تیسری صلیبی جنگ تھی اس کا راستہ روکا، اور اتنے بڑے جو صلیبی لشکر تھے جن کی تعداد لاکھوں میں تھی، ان کو انہوں نے شکست دی۔ اب یہ ان کی ایک جو سپہ سالار، ایز اے سپہ سالار اور ایز اے جرنیل ان کی صلاحیتیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کم وسائل اور کم فوج کے ساتھ ایک بڑی فوج سے ٹکر لی۔ اس کے لیے انہوں نے ٹیکٹس یہ اختیار کی نا کہ انہوں نے گوریلا وارفیئر، کہتے ہیں فرسٹ ٹائم تاریخ میں جو گوریلا وارفیئر کا آغاز صلاح الدین ایوبی نے کیا۔ گوریلا وار کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے دشمن کا کھل کے میدان میں مقابلہ نہیں کیا، اتنا بڑے وہ تعداد تھی ان کی، تو وہ چھپ کے وار کرنا اور پھر غائب ہو جانا، مطلب بار بار دشمن پر چھوٹے چھوٹے حملے کیے، ان کو چھوٹے چھوٹے زک لگائی، ان کو زخمی کر دیا دشمن کو۔ راستے میں دشمن عکا سے، جب عکا کا جو ساحلی شہر تھا وہ صلیبیوں نے فتح کیا، عکا سے صلیبی لشکر جب بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے ان کا راستہ روک کے ان سے ٹکراؤ ختم ہونے کے بجائے نا ان کے آگے آگے چلے، ان کی رست اور خوراک ختم کرتے گئے، ان کے بار بار ان پہ چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کو زخمی اور پریشان کیا۔ تو صلیبی لشکر صلاح الدین ایوبی کے ان ٹیکٹس کی وجہ سے نا بھوک، بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ جب یروشلم کے گیٹس تک وہ صلیبی لشکر پہنچا تو وہ لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو ہیں اس لشکر کو انتہائی نقصانات پہنچا چکے تھے نا، تو یہ ان کا بینگ اے جرنیل بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ایون کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ میں جب ہٹلر جو تھا نا اس نے روس پر حملہ کیا تو روسی افواج نے بھی وہی صلاح الدین ایوبی والی ہی ٹیکٹس استعمال کی۔ ماسکو پہ جب جرمنی نے حملہ کیا تو ماسکو کو انہوں نے بڑی آسانی سے فتح کر لیا، روس کا جب دارخلافہ تھا، لیکن روسی افواج جاتے جاتے اپنے شہر کو خود ہی تباہ کر گئیں، اس کے اندر نہ رسد چھوڑی، نہ پانی چھوڑا، نہ اور کوئی اس طرح کی قابل استعمال چیز چھوڑی۔ تو ماسکو بغیر جنگ کے جرمنوں کے پاس آیا،
لیکن وہ ان کے لیے نا سر جہنم ثابت ہوا، اور وہاں پر ہی اکثر فوج جرمن جو تھی وہ بیماری اور بھوکیاتوں مر گئی۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی جو ہے انہوں نے مدارس کی تعمیر کی اپنے دور میں، یہ مطلب ایز اے حکمران انہوں نے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیے، ٹھیک ہے، اس مدارس کی تعمیر ہے، شفا خانے تعمیر کروائے۔ صلاح الدین ایوبی خود بہت علم دوست تھے۔ اس دور میں یہ ماحول تھا کہ ایون جو شاہی محل کی خواتین ہوتی تھیں وہ بھی تعلیم کی سرپرستی کرتی تھیں، بڑے بڑے مدارس تعمیر کروائے جاتے، کتب کے تراجم کروائے جاتے، لائبریریاں بنوائی جاتی تھیں۔ تو اس طرح اور یہ مدارس جو ہوتے تھے نا ان کے ساتھ بڑی بڑی جاگیریں وقف ہوتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان مدارس کا جتنا خرچ ہوتا تھا، طلباء جو آتے تھے ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کی رہائش، خوراک، سب کچھ مفت ہوتا تھا۔ ان کو مدارس خود سے اقامتی ادارے ہوتے تھے نا، تو اس طرح مصر میں، شام میں کہ طول و عرض میں نا بڑے بڑے جو مدارس ہیں وہ تعمیر کیے گئے، اور یہاں پر مسلمان بچے جو ہیں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس دور میں لوگوں میں تعلیم اور تعلم کا اور مدرسوں کے مقام کا اس قدر ذوق و شوق تھا کہ اہل ثروت میں سے کوئی شخص اگر ایسا مر جاتا جس نے کوئی مدرسہ نہ چلایا ہوتا، کوئی علمی یادگار نہ چھوڑی ہوتی، تو اس کو بڑا عار سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں نے بھی کئی مدارس قائم کیے ہوئے تھے، شفا خانے بھی قائم کیے گئے، مصر میں، اسکندریہ میں، قاہرہ میں بڑے بڑے شفا خانے قائم کیے گئے، ہاسپٹلس قائم کیے گئے جس میں مختلف وارڈ ہوتے تھے، ہر بیماریوں کے الگ حکماں ہوتے تھے، جڑی بوٹیوں سے لوگوں کے علاج کیے جاتے۔ ان شفا خانوں میں بھی عوام کو علاج، معالجہ، خوراک سب کچھ مفت دیا جاتا تھا نا۔ تو یہ زہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے مدارس، شفا خانے، اس دور کی جو تہذیبی و ترقی تھی، جو شہروں کا اگر آپ دیکھیں تو وہ مسلمانوں کی یورپی ممالک کے مقابلے میں جو برتری تھی اس کو واضح کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے میں اسکندریہ جو مصر کا ایک اہم شہر تھا نا، اس کا نقشہ اگر ہم دیکھیں تو جو ابن جبیر اندلس سے مصر اور شام کی سیاحت پہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ایسا کوئی شہر نہیں دیکھا جس کی سڑکیں اسکندریہ سے زیادہ چوڑی ہوں اور جس کی عمارتیں اسکندریہ کی عمارتوں سے بلند ہوں، یا جو اس طرح قدیم اور خوبصورت ہوں۔ یہاں کے بازار شاندار اور شہر کی عظمتوں میں سے ایک یہاں کے مدرسہ اور شفا خانے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ شہر کے باشندوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ دن کے علاوہ رات کو بھی کام کرتے ہیں، اور شہروں کے مقابلے میں یہاں مسجدوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں مساجد کی تعداد 12,000 تک ہے۔ سلطان کی طرف سے ہر امام کو وظیفہ ملتا تھا۔ اس طرح شام میں جو حلب کا شہر تھا اس کے بارے میں ابن جبیر کہتا ہے کہ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے، بڑے بڑے بازار ہیں جو ایک دوسرے سے متصل یعنی جڑے ہوئی ہیں۔ یہ شہر شان و شوکت میں ایسا ہے کہ دارالخلافہ بنائے جانے کے قابل ہے، اور یہ دنیا کے ان شہروں میں سے جو اپنی مثال آپ اور جن کی تعریف کی جائے۔ اس دور میں یورپ میں تو ابھی تک فلش سسٹم موجود ہی نہیں تھا نا، تو ابن جبیر کہتا ہے کہ دمشق اور اس کے مسافات میں 100 حمام اور اسی طرح 40 طہارت خانے، ان سب میں پانی بہتا ہے، اور جو مسلمانوں کی صفائی اور لطافت کا عکاس ہے نا۔ تو صلاح الدین ایوبی ایک جرنیل اور ایک حکمران کے طور پہ نا اپنے دور کے سب سے بڑے اور نامور حکمران تھے۔ ان کے دور میں ہندوستان میں اور افغانستان میں شہاب الدین غوری کا دور تھا، مراکش کا حکمران یعقوب المنصور تھا، یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو جرمنی کا فیڈرک باربوسا، فرانس کا فلپس اور انگلستان کا رچرڈ شیردل ان کے دور کے حکمران تھے۔ لیکن جو شہرت اور ناموری صلاح الدین ایوبی کے حصے میں آئی وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ جنگی کامرانیاں دیکھیں، ان کی علمی فضیلتیں دیکھیں، کوئی حکمران ان کا ہم اثر نہیں تھا۔ مشہور مورخ ہیں لین پول، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کے نا حیدر العزیزی کی دولت کمائی۔ اس طرح ایک فرانسیسی مورخ ہے میچارڈ، وہ جب انگلستان کے حکمران رچرڈ دا لائن ہارٹ، رچرڈ شیر دل بولتے ہیں اس کو، اور سلطان کا موازنہ کرتا ہے تو وہ رچرڈ کے بارے میں کہتا ہے کہ رچرڈ جو ہے اس نے تاریخ میں، ایک منٹ یا بیٹا آپ پیچھے چل گئے، ہاں وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں رچرڈ کے جو ہے نا اس نے جو شہرت پائی ہے نا تو وہ بہادری کے افسانوں اور قصہ کہانیوں میں پائی ہے۔ رچرڈ کے مقابلے میں کم تندئی اور شجاعت کے ساتھ صلاح الدین ایوبی ایک مضبوط کریکٹر رکھتا تھا جو ایک مذہبی جنگ کے واسطے بہت ہی موزوں تھا۔ وہ اپنی مہمات کے نتائج پہ غور کرتا اور نفس پہ قابو پاتا، اور اس طرح دوسروں کے واسطے نا زیادہ قابل تھا۔ یعنی صلاح الدین ایوبی، رچرڈ شیردل جو ہے اس کی قصہ کہانیوں میں تو بہت اس کو مقام ملا لیکن اصل کارنامہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی جو ہے نا اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یورپ اور ایشیا کے اس دور کے سب سے بڑے حکمران تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان کی متحدہ فوج کو شکست دی، جس طرح بیت المقدس پہ قبضہ کیا، 3 سال تک
صلیبی فوج کا راستہ روکا اور بالآخر صلیبی ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس دور میں دنیا کے سب سے طاقتور حکمران تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد سلطنت ایوبیہ زوال کا شکار ہوئی، سارا ملک ان کی اولاد میں تقسیم ہو گیا۔ ملک العادل جو سلطان کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا، مصر و شام کے علاقے اپنے زیر نگین کیے۔ وہ بھی ایک اچھا حکمران تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد مزید تقسیم ہوئی یہ سلطنت۔ تو اس طرح ایوبی خاندان جو ہے نا اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد مصر میں مملوک خاندان جو ہے وہ قائم ہوا۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ہی عباسی دور ختم ہو جاتا ہے، تو ہم مزید خود مختار ریاستیں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج آپ کی لاسٹ خود مختار ریاست تھی اور لاسٹ ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل پھر میں آپ کو اس چیپٹر کے آبجیکٹیوز جو ہے نا وہ لکھواؤں گی۔